بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے، نعیم القدر یہ توشہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا توشہ ہے۔ اور آخرت کے توشہ میں کیا ہے؟ آخرت کے توشہ میں ہے نماز، قرآن کی تلاوت، ماہ رمضان کا روزہ، نوافل کی کثرت، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام، علماء سے محبت، پڑوسی کا خیال، ماں باپ کی تعظیم و تکریم، یہ سارا کے سارا جتنا اعمال ہے یہ سب توشہ ہے جس کے مقدر میں اور جس کے پاس میں یہ آخرت کا توشہ ہوگا۔ ابو بکر کہتے ہیں جس طرح کشتی میں سوار ہونے والا کشتی سے لگ جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر توشہ جمع کرنے والا قبر کی منزل سے پار۔ دوبارہ پھر سے نعرہ بلند کرتا ہوں، نعرہ تکبیر۔ یار اتنا تو کھانا بھی نہیں کھایا ہم نے ابھی، نہیں بھائی نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ لوگ تو کھانا کھا چکے ہیں نا، مرغے کی بریانی کھائیے، تھوڑا تو غوث اعظم کا صدقہ پیش کر دو۔ بولیے زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کے آنے سے قبل بس اتنا ہی کہوں گا کہ ماجی تری کشتی کے طلبکار بہت ہے، اس پار اگر کم ہے تو اس پار بہت ہے۔ جس شہر میں کھولی ہے تو نے شیشے کی دکانیں، اس شہر میں پتھر کے خریدار ہو جاتا۔ یہ آخرت کا توشہ ہے، آخرت کا توشہ۔ دنیا میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات یہ جو آپ اس وقت میں جلسہ میں بیٹھے ہیں، یہ قبر کی تیاری ہے، یہ نزا کے وقت کی تیاری ہے، یہ موت کی تیاری ہے، یہ جناب اسرائیل سے ملاقات کرنے کی تیاری ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری ہے، مصطفیٰ دان رحمت کی بارگاہ میں جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، یہ اسی کی تیاری ہے۔ یہی وجہ ہے جگہ جگہ نبی کے نام کے جلسے سجائے جاتے ہیں، سرکار کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی 10واں میں نبی کا جلسہ، کبھی 20واں میں نبی کا جلسہ، کبھی 40واں میں نبی کا جلسہ، کبھی برسی کی فاتحہ میں نبی کا جلسہ۔ آخر کیوں؟ اس لیے کیونکہ مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر جب اس کے گھر والے زمین پر بیٹھ کر اس کے لیے ایثار ثواب کرتے ہیں، یہاں ایثار ثواب ہوتا ہے، وہاں قبر میں مردے کو ثواب پہنچتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سنو۔ اللہ نے فرمایا قل، محبوب فرما دو، قل یتوفاکم ملک الموت الذی، تمہارے درمیان میں ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام اسرائیل ہے، یہ آنے کے بعد تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ تمہارے درمیان میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں روح کو نکالتا ہے۔ رب کہتا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، وکلا بکم، ہم نے اس کو تم پر مقرر کر دیا ہے۔ جب ہمارا حکم ہوتا ہے تب یہ فرشتہ آتا ہے، اور یہ موت کا فرشتہ ایسا فرشتہ ہے، اس سے ایک عالم بھی ملاقات کرتا ہے، فاصل بھی ملاقات کرتا ہے، مدرس بھی ملاقات کرتا ہے، طالب علم بھی ملاقات کرتا ہے۔ یہ موت کا فرشتہ ایسا ہے، پالنے میں لیٹنے والا بچہ اس سے ملاقات کرے گا، لڑکپن کی زندگی گزارنے والا اس سے ملاقات کرے گا، جوانی میں انتقال کرنے والا اس سے ملاقات کرے گا، ادھیڑ عمر کی زندگی کاٹنے والا اس سے ملاقات کرے گا، بڑھاپے میں آنے والا اس سے ملاقات کرے گا۔ یہ موت کا فرشتہ ایسا فرشتہ ہے کہ نبی کے درمیان میں اگر آئے تو یہی فرشتہ آئے گا، رسول کے درمیان میں اگر آئے تو یہی فرشتہ آئے گا،
غوث کے درمیان میں آئے تو یہی فرشتہ آئے گا، خواجہ کے درمیان میں آئے تو یہی فرشتہ آئے گا، قطب کے درمیان میں آئے تو یہی فرشتہ آئے گا، ایک اگر متعلم کے درمیان میں آئے تو یہی فرشتہ آئے گا، بیٹے کے درمیان میں آئے تو یہی فرشتہ آئے گا، باپ کے نزدیک آئے تو یہی فرشتہ آئے گا، ماں کے درمیان میں آئے تو یہی فرشتہ آئے گا۔ پتہ یہ چلا موت کے وقت میں یہ فرشتہ آتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے آتا۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وکلا